ہے۔ ذی الحج کا مہینہ آ رہا ہے، 28 یا 29 کو فرسٹ ذی الحج ہو جائے گی۔ میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ کریم کو ذی الحج کے جو پہلے 10 دن ہیں، پہلی ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک آپ جتنی عبادت کرتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو پہلے 10 دن کی عبادت ہے، یعنی کہ ذکر اور لوگوں کی آپ مدد جو کر رہے ہیں یا صدقہ خیرات جو کر رہے ہیں، یہ عبادت جو ہے پورا سال کے جتنے بھی نیک جو دن ہیں، چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سمینہ عمران ہے، میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں اور اسلام کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میں سرچ کرتی ہوں۔ میں بہت سارے لوگوں کے بیانات سنتی ہوں، کتابیں پڑھتی ہوں، اور میں اس چیز کو لوگوں کے سامنے لانا پسند کرتی ہوں کہ ہمارے لیے اسلام نے زندگی کو کتنا آسان بنایا ہے۔ اسلام ایک بہت آسان مذہب ہے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم اگر اسلام پر چلیں گے تو زندگی کمفرٹیبل نہیں رہے گی، یہ بالکل غلط ہے۔ اور یہ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ آپ اسلام پر چلیں تو زندگی بہت کمفرٹیبل آپ کے لیے۔ ہاں، آپ کو ریجڈ نہیں ہونا، آپ کو اپنے آپ کو جنت کی مخلوق نہیں سمجھنا۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو لوگ عبادت بہت زیادہ کرتے ہیں یا الہدا سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا کسی دینی مدرسے جا رہے ہیں، انہوں نے خاص قسم کا اگر لباس پہنا ہے یا پگڑیاں پہنی ہے یا برقع پہنا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ نیک ہے اور باقی ساری دنیا گناہ گار ہے۔ اور جب بات بھی کرتے ہیں تو ان کے لہجے میں ایک خاص قسم کا غرور ہوتا ہے کہ ہم تو بہت نیک ہیں اور دنیا جو ہے نا وہ گناہ گار ہے۔ میں اس طرح کے لوگوں کو ویسے نیک نہیں سمجھتی، اپنے آپ کو ہمیشہ گناہ گار ہی سمجھنا چاہیے۔ اللہ کریم کو پتہ ہے کہ زندگی میں کون کتنا نیک ہے اور کون کتنا گناہ گار ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، خواہ وہ ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، آپ کے ساس سسر ہیں، آپ کا ہسبینڈ ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کے کولیگز ہیں، اگر آپ اپنے زبان سے، عمل سے ان کو تکلیف نہیں دیتے اور وہ لوگ آپ سے بات کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں، تو اگر اس کے ساتھ آپ 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور قرآن بھی پڑھتے ہیں، آپ یقین کریں کہ آپ سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جن کو اللہ کی مخلوق پسند کرتی ہے۔ ذی الحج کا مہینہ آ رہا ہے، 28 یا 29 کو فرسٹ ذی الحج ہو جائے گی۔ میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ کریم کو ذی الحج کے جو پہلے 10 دن ہیں، پہلی ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک آپ جتنی عبادت کرتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو پہلے 10 دن کی عبادت ہے، یعنی کہ ذکر اور لوگوں کی آپ مدد جو کر رہے ہیں یا صدقہ خیرات جو کر رہے ہیں، یہ عبادت جو ہے پورا سال کے جتنے بھی نیک جو دن ہیں، چاہے وہ رمضان ہے، چاہے محرم کے دن ہیں، چاہے کوئی بھی نیک مہینہ ہے، چاہے جمعے کی عبادت ہے، ہر اس دن سے افضل اور اعلیٰ عبادت ذی الحج کے 10 دن کی عبادت ہے۔ یہ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ، یہ 3 تسبیحات آپ ہر وقت پڑھیں، اور 15 منٹ لگتے ہیں۔ یہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ، ایک تسبیح الحمدللہ اور ایک تسبیح اللہ اکبر، ایک دفعہ صبح پڑھ لیا کریں، ایک دفعہ دوپہر میں، ایک دفعہ شام یا رات کو پڑھ لیا کریں جب آپ کمفرٹیبل فیل کریں۔ اور آپ یقین کریں کہ یہ تسبیحات پڑھ کے آپ جو دعا مانگیں گے اللہ کریم قبول فرمائیں گے۔ اس لیے آپ کو میں ابھی سے جگا رہی ہوں کہ ذی الحج آ رہا ہے، پہلی ذی الحج۔ اس دفعہ تو سعودی عرب اور پاکستان اور ہر جگہ ایک ہی دن چاند دیکھا جائے گا۔ جب آپ ذی الحج کا چاند دیکھیں، آپ نے یہ 3 تسبیحات ضرور پڑھنی ہے اور پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے، اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اور کوئی عبادت نہیں کر سکتے۔
ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अस्तगफिरुल्लाह। ये तस्बीहात आप रोज़ पढ़ा करें, इनके दर्जात बहुत बुलंद हैं और इसका सवाब इतना ज़्यादा है कि आसमान ज़मीन में जितने ज़र्रे हैं उससे भी ज़्यादा है। लेकिन जो ज़िलहज के 10 दिन हैं उसमें आपने ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर ये तस्बीहात तीनों ज़रूर पढ़नी हैं। और जब कुर्बानी आप करेंगे तो ये कहीं नहीं आया कि आपने ज़रूर 3 हिस्से डिवाइड करने, ऐसा कुछ नहीं, इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आप गरीबों के लिए अगर आप एक हिस्सा निकाल देते हैं सबसे पहले तो ये बड़े सवाब का काम है। और गरीबों में वो लोग शामिल नहीं हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही लोग जो दस्तक दे के आपसे मांगते हैं और आप उनको, सिर्फ वो गरीब नहीं होते, आपके वो रिश्तेदार जो कुर्बानी नहीं कर सकते, आपके वो हमसाए जो कुर्बानी नहीं कर सकते। आप अपने इर्द गिर्द देखें, बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास भी लोग हैं, मुफलिसी की वजह से वो कुर्बानी नहीं करवाते। देखें ना, छोटा से छोटा बकरा भी 50,000 से शुरू हो रहा है, 5,000 कसाई ले लेता है। हर बंदा अपनी तनख्वाह से 55,000 नहीं निकाल सकता। तो आपने उन लोगों का ख्याल रखना है, अपने हमसायों का, अपने रिश्तेदारों का, आपने उनको भी गोश्त भिजवाना है। और जितना गोश्त बचता है आप खुद खाएं, एंजॉय करें आप उससे, लेकिन ये फिक्स नहीं है। हम भी जब छोटे थे तो हमारे भी बाप दादा जो थे ऐसे 3 हिस्से ही बनाते थे। देखिए ना, हर काम हर इंसान को नहीं पता होता। ये तो यूट्यूब की, टिकटॉक की मेहरबानी है कि हम इतनी नेक बातें घर बैठे रोज़ सुन लेते हैं। लेकिन पहले तो ये ऐसे नहीं था ना, हर बंदे को दीन का इतना इल्म नहीं हासिल होता। तो हमारे बाप दादा भी ऐसे 3 हिस्से ही बनाया करते थे और इसी तरह 3 हिस्से डिवाइड किया करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने दीन को पढ़ना शुरू किया और बहुत सारे लोगों के बयानात भी सुने तो मुझे ये पता चला कि 3 हिस्से डिवाइड करना ज़रूरी नहीं होता। आप आराम से जितनी आपकी तौफीक है पहले गरीबों का हिस्सा निकालें, फिर इर्द गिर्द देखें, भाई बहनों में, हमसायों में, रिश्तेदारों में अगर किसी ने कुर्बानी नहीं की, सबको देना ज़रूरी नहीं होता। मैंने देखा कि बड़े बड़े लेग पीस उठा के उनको भेज देते हैं, जो पहले ही जिनके घर में इतने लेग पीस हैं, जो आपके रिश्तेदार अमीर कबीर हैं, उनको खुश करने के लिए, उनसे मराहत हासिल करने के लिए सिल्वर पेपर में रैप करके और लेग पीस जा रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है। आप उनको दें जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, वो तो पहले ही खा रहे हैं, उनके घर तो पहले ही ढेर लगे पड़े हैं, तो सवाब नहीं मिलेगा आपको। उनको देने का कोई सवाब नहीं। हाँ, बहुत ज़्यादा है तो ज़रूर दें, लेकिन उनको दें जिन्होंने कुर्बानी नहीं की। और आपने याद रखना है, ये 3 तस्बीहात जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपने ज़रूर पढ़नी है। बहुत बहुत शुक्रिया।